الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اپنے لیے اس کو خالص فرمائے، اپنے کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس مجلس پہ رحمت سکینت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تمہاری نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند فرما لیا۔ محترم بھائیو، یہ جو دن ہیں یہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور چند دن کے بعد یعنی 12 ربیع الاول بھی آ رہے ہیں، تو ان دنوں میں یہ سب سے زیادہ فضا میں جس چیز کی گونج، جس چیز کی صدا نظر آتی ہے وہ عید میلاد النبی ہے۔ تو اگرچہ کہ اس پہ پہلے بھی ہم میں سے بہت نے بات سنی ہو، لیکن یہ اس امت میں اس قدر بہت سے یعنی طبقات میں سرایت کر چکی ہے کہ اس کا انکار کرنا، اس کے شبہات کا جواب دینا یہ انتہائی ضروری ہو گیا۔ صرف لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ اور اکثریت ہمارے ملکوں میں وہ اس میں بری طرح جکڑی ہوئی ہے، ایسے ملوث ہے کہ اس کو دین کا جز لا ينفک سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ کام نہ کیا تو اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار میں کمی ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس پر انکار کیا جاتا ہے کہ یعنی گویا یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری محبت پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تم یہ نہیں مناتے، عید میلاد النبی نہیں مناتے، لہذا تم کیسی محبت کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار تم اس سے خود نہیں کرتے، دوسروں کو روکتے ہوتے، یہ کیسی محبت ہے؟ تو اس قدر وہ شبہات اور اس میں پھیلائے جا رہے ہیں، ایسے وہ سرایت کر چکی ہے، اتنی پھیل چکی ہے چیز کہ اس کا خود صرف اس سے رک جانا وہ تو یقیناً پہلا مرحلہ ہے، لیکن اس میں جو چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، اس میں جو پیش کیے جاتے ہیں، جو نام نہاد دلائل، ان کا جواب دینا، خود ان کو سمجھنا اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے تحاشا اس کی سرکولیشن ہوتی ہے۔ ان دنوں میں وہ لوگ بڑے خوبصورت انداز میں اس کو لکھ کے اور پھر شبہات پھیلا کے اس کو آگے آگے خوب زور و شور سے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کام یعنی ہم میں سے ہر کوئی اس میں مسلح ہو، علم کے اسلحے کے ذریعے، علم کا ہتھیار ہمارے پاس ہو، ان شبہات کا جواب ہو، تو اللہ جانے کتنے اللہ تعالی ہمارے ذریعے کئی لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالی ہدایت دے کہ ہمارے اپنے ذہن بھی واضح ہوں کہ یہ آیت حدیث لے کر آتے ہیں، صحابہ کے اقوال، اس کی حقیقت کیا ہے اصل میں، اور دوسرے جو لوگ اس کو پھیلاتے ہیں ان کو بھی ہم ان کے بھی رائے ہدایت کا سبب بننے کی یعنی کوشش کریں۔ تو یہ ایک چیز جو کہ قرون متأخرہ جو یعنی بہت صدیوں کے بعد جو چیزیں لوگوں نے ایجاد کی اس دین میں، یقیناً یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ قرون ثلاثہ جو شروع کے تھے، صحابہ، تابعین، اتباع تابعین، اس میں تو قطعاً اس کا کوئی میں ذکر نہیں ملتا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی منائی، نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے، نہ اتباع تابعین نے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منائی، نہ کبھی اس کا آپ نے صحابہ کو حکم دیا۔ تو ان ادوار میں تو کبھی اس کا کوئی ہمیں ذکر نہیں ملتا، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی ائمہ اربعہ جن میں سے کہ بعض کے مثلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کی تقلید اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بعض لوگ جو کہ اس کو مناتے ہیں، ان سے بھی ائمہ اربعہ میں سے تمام ائمہ سے کسی ایک سے بھی ان سے اس کا جواز منقول نہیں ہے، اس کی ترغیب دینا ثابت نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کی کسی کتاب، معتمد کتاب میں اس کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ پہلی دفعہ جو یہ شروع کی گئی، یہ بدعت جب ایجاد کی گئی، وہ 4 صدی ہجری کے اواخر میں یعنی اس کے اختتام پر یہ اس کو ایجاد کیا گیا، اور جنہوں نے اس کو ایجاد کیا وہ کون تھے؟ رافضی
العبیدیون، ان کو اصل میں دولہ عبیدیہ کا نام دیا جانا چاہیے، جو کہ اپنے آپ کو ان لوگوں نے لوگوں پر ایک غلط اپنا لوگوں کو اپنا دکھاوے کے لیے اپنا نام جو ہے وہ فاطمی رکھا تھا، جب یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسبت سے، جبکہ فاطمہ ان کے طریقے سے مکمل بری ہیں، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے دولہ عبیدیہ نے دولہ فاطمیہ اپنا نام رکھا، اپنے آپ کو کہتے تھے فاطمیین، یعنی حضرت فاطمہ سے محبت کرنے والے، ان کی طرف خاص نسبت رکھنے والے۔ تو یہ بھی ایک ظاہر مغالطے کی ایک صورت تھی، جبکہ وہ اصل میں رافضی لوگ تھے، انتہائی یعنی دین سے بہت ہی دور، دین کے اصول سے ہی بہت دور وہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے اس کی اصل میں ابتدا کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بدعتوں کی انہوں نے ابتدا کی، جیسے یوم عاشوراء میں جو اپنے آپ کو پیٹنا اور اپنے سروں پہ چوٹیں لگانا، تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کی جو ان کی شہادت کی یعنی افسوس کا اظہار کیا جا سکے۔ تو ایک ہی سال میں انہوں نے وہ بھی شروع کیا اور یہ بھی شروع کیا، اور یہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس کو سوائے جو آدمی تاریخ کا جاہل ہو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ امام مقریزی انہوں نے، جو کہ 845 ہجری میں فوت ہوئے، اپنی کتاب الخطط اس میں انہوں نے لکھا کہ جو دولہ عبیدیہ، جو عبیدیین تھا، انہوں نے کئی ایک میلاد انہوں نے ایجاد کی، اور جو بدعتی سیلیبریشنز تھیں، منانا، جشن، ان کو ایجاد کیا، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد تھی، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حسین، اور ان کے علاوہ دیگر موالید بھی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے کل 27 ان کی جو جشن منانے کا وہاں پہ ذکر کیا، اور تمام کے تمام وہ دولہ عبیدیہ 567 ہجری میں جب ختم ہوا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ، تو اس وقت وہ تمام کتاب ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد، یہ تو اس کی ابتدا تھی 34 ہجری میں رافضیوں کے ہاتھوں میں، اس کے بعد صوفیوں نے اس بدعت کا دوبارہ سے احیاء کیا، جو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دن کا جو جشن منانا ہے، اور جو رافضیوں نے جو عاشوراء کی بدعت تھی اس کا احیاء کیا بعد میں، اور اس کے بعد یہ دونوں بدعتیں آج تک لوگوں میں جاری ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو لوگ اس کو بہت جذبے سے، ذوق و شوق سے مناتے ہیں، جب یہ بات کیونکہ بہت چبھتی ہے کہ اب سب سے پہلے اس کی ابتدا ایک خبیث رافضی نے کی تھی، دولہ فاطمیہ پہلے اس کا موجد تھا، تو انہوں نے اس کی جو نسبت ہے کہ سب سے پہلے کیا گیا وہ ابو سعید کوکبوری جو اربل کا گورنر تھا اسی کی طرف وہ کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس صحیح نسبت جو 34 صدی ہجری میں جب پہلی دفعہ اس کی ابتدا ہوئی اس سے کی جائے۔ اور اس بات کی نسبت کہ سب سے پہلے صاحب اربل نے کی، جو مظفر الدین کوکبوری ابو سعید، اس کی نسبت اس قول کی امام ابن کثیر کی طرف کی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے اس جو بادشاہ گورنر تھا، حاکم تھا، اس نے شروع کی۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر کا جو قول ہے وہ کیا ہے؟ وَكَانَ يَعْمَلُ الْمَوْلِدَ الشَّرِيفِ فِي رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَيَحْتَفِلُ بِهِ احتفالا هائلا، کہ یہ جو گورنر تھا، حاکم تھا، وہ عید میلاد النبی بڑے زور و شور سے مناتا تھا، اور وہ ربیع الاول میں مناتا تھا اور بڑے زور و شور سے مناتا تھا۔ صرف اتنی ان کی عبارت ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے اس کو شروع کیا۔ اس عبارت کو نقل کر کے کہا تھا، ہم نے کثیر نے کہا کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے شروع کیا، مظفر الدین۔ تو اصلی حقیقت جو بات تاریخ سے ثابت شدہ ہے وہ یہ کہ رافضیوں نے دولہ عبیدیہ، اس میں یہ پہلی دفعہ یہ شروع کی گئی تھی۔ اور اسی طرح دوسری جو ایک حقیقت جس کا انکار کرنا تاریخی اعتبار سے ممکن نہیں، وہ یہ کہ جو 12 ربیع الاول اس کا ثبوت کہ یہ یوم ولادت ہے، یہ بات بھی قطعاً ثابت شدہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ راجح بات، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یوم ولادت نہیں ہے، بلکہ اکثر مورخین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آپ کا یوم وفات تھا، اور یہ سوموار کا دن آپ فوت ہوئے اور منگل کے دن آپ کو دفن کیا گیا،
ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. تو یہ 12 ربیع الاول کو یوم ولادت یعنی تسلیم کر لینا اس کو کہ اس میں تو کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات بھی درست نہیں. اور پھر اس کے بعد وہ جب یہ بعض صوفیوں نے اس کا ابتدا کی، اس کے بعد آہستہ 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 اس کا ساری زمین میں کتنی جگہوں میں پھیلتا گیا، اور پھر اس پہ تعریفات کی گئیں. یعنی پہلے ایک چیز پھیل گئی، پھر بعض جو علماء کہنا چاہیے علماء یا واعظین ہیں انہوں نے اس کے بارے میں تعلیفات کی، تقاریر، یا اس کو اچھا مستحسن قرار دیا، اور اس کے لیے وہ دلائل لے کر آئے کہ ہاں اس میں یہ اس طرح سے. اور اس طریقے سے جو کہ اس میں نبی علیہ وسلم کی سیرت آخر بیان کی جاتی ہے، لوگوں کو آپ کے احترام کی طرف، اس پر سنت کی طرف راغب کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے شیطان نے ان کی یعنی تلبیس، شیطان کی جو یہ اپنے جال میں لوگوں کو پھنسایا، اور یہ بھول گئے کہ سب سے پہلے ابتدا کس نے کی ہے. اور جو لوگ کہیں زیادہ محبت کرنے والے تھے انہوں نے اس کو کبھی نہیں منایا، اور اس کے باوجود اس کی جو ابتدا ہے اس کو اس سے قطع نظر وہ اس پر دلائل لے کر آنے لگے، جو بہت سے یعنی آیات، حدیث وغیرہ سے، اور ایسی دلائل جن کا اس جو مروجہ عید میلاد النبی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن مغالطے میں ان کے ذریعے سے ڈالا جاتا ہے. اور پھر کئی علماء نے ظاہر اس کے خلاف یہ جہاد، یہ یقیناً جہاد کا ایک حصہ ہے، یہ علماء ان کے جو غلط استدلال ہیں اس کو بیان کرتے ہیں کھول کے، اس کے لوگوں کے سامنے حق کو واضح کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد عوام کی وہ ان کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں. اور بھئی جیسے بدعات میں ہوتا ہے، شروع ایک چیز سے ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں وسعت آتی جاتی ہے اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. تو اب یہ شروع یہ یعنی نسبتاً محدود پیمانے پہ ہوئی عید میلاد النبی، اور اس کے بعد اس میں آہستہ آہستہ اور جو ایک تو شرکیہ نعتیں آ گئیں، اور پھر اس میں ڈھول باجے بھی آ گئے، اور پھر جو مرد و زن کا حرام اختلاط وہ بھی اس کے اندر آ گیا، اور اس قسم کی بہت سی اور جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں خوب یعنی بھر گئیں، بلکہ رقص و سرور کی محفلیں بھی شروع ہو گئیں، اور ڈانس اور کیا کچھ اس وقت بھی ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کوئی باتیں چھپی ہوئی نہیں. اور اس طریقے سے شرکیہ جو قصیدے ہیں نبی علیہ وسلم کے مدح میں، شرکیہ نعتیں، ایسا شرک جس میں یعنی جو ادنا توحید کو بھی جانتا ہے اس کو بھی اس میں یہ پہچاننا کہ یہ صریح شرک ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہوتا، اتنا واضح شرک نعتوں میں موجود ہوتا ہے. اور اس طرح سے نبی علیہ وسلم کی غلو کیا جاتا ہے، جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، جس کے بارے میں نبی علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا تھا. اور ہمارا یہاں پر آج جو موضوع ہے وہ اصل میں ان منکرات پہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ اور شامل ہو گئیں، کیونکہ اس کو پہچاننا بہت آسان ہے کہ یہ جو منکرات ساتھ ہیں، چاہے وہ اختلاط ہے، شرک ہے، اس قسم کی اور جو بہت سے منکرات ساتھ آ گئی ہیں، ڈھول باجے، اور ان کو پہچاننا آسان ہے. لیکن دوسری طرف جو اس سے زیادہ مشکل چیز ہے، زیادہ جو خطرناک چیز ہے، وہ یہ کہ اس کو جو شرعی رنگ دیا گیا ہے نا، اسلامی رنگ اس پورے جشن کو، اور بہت سے جو شبہات ہیں وہ اس میں ایسے ڈالے گئے ہیں کہ یعنی جو دلائل اس کے حق میں دیے جاتے ہیں کہ ایک دوسری تیسری، ایسا لگتا ہے ایک آدمی کو کہ لگتا ہے کہ ایک دلائل کا انبار لگا ہوا ہے کہ اتنے دلائل، اور دوسری طرف دیکھو انکار کیے جا رہے ہیں. پھر کس بنیاد پہ انکار کر رہے ہیں؟ یعنی اس چیز کو اسلامائز کرنا جو ہے، اس کو ایک اسلام کا حصہ بنا لینا، یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. اس میں جو دیگر منکرات آ گئی جو کہ ایک عام آدمی پہچان سکتا ہے کہ منکرات ہیں، اس کا معاملہ نسبتاً آسان ہے. لیکن بذات خود جو اصلی چیز ہے، جشن منانا عید میلاد النبی کا، اس کے بارے میں جو شبہات پھیلائے جاتے ہیں اور ذہنوں میں یہ پیوست یعنی سمجھانے کی، خوب راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ عین دین ہے، دین کا تقاضا ہے، حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. ان شبہات کو سمجھنا، اس کا جواب دینا، یہ بہت ہی اہم چیز ہے. یہ اس زیادہ اہم ہے ان منکرات سے جو کہ ان میں کی جاتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ دین کا حصہ بن گئی ہیں چیزیں. ایسے شبہات میں سے 12 شبہات اس کا اللہ کی توفیق سے ہم یہاں ذکر کریں گے، اور اس پہ اختصار کے ساتھ جو جواب ہے علماء نے جو ذکر کیا اس کا بھی یہاں تذکرہ کریں. اور یہ شبہات ان کو جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا زور و شور سے پھیلائے جا رہے ہیں. اس دور میں تو اور آسان ہو گیا، جو
باطل کو پھیلانا، حق کو پھیلانا آسان ہو گیا، باطل کو بھی اسی طرح آسان ہو گیا. یہ سارے جدید وسائل ہیں، وہ لوگ بھی جو اہل بدعت اہل باطل ہوں بھی ان کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو ان کا جواب دینا وہ بھی اہل حق جہاں تک ہو سکے ہمارا بس چلے، ان کا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور بھائی ہم کیسے، اگر آپ اس کو کہتے نہیں منانا چاہیے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو اس میں تو یہ آیت، آپ اس کو کیسے جواب دیں گے اگر ہمیں خود پتا ہوگا، صرف اتنا پتا ہونا کہ نہیں چیز غلط ہے. یہ اتنی جو پھیلی ہوئی چیز کافی نہیں ہے. ہمیں پتا ہوگا اس دلیل کا یہ جواب ہے، اس میں غلط استدلال غلط ہے، دلیل غلط ہے، تبھی ہم اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں. پہلا شبہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہہ دیجیے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہوں، اور یہ اس سے، ان تمام چیزوں سے اس سے بہتر ہے جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی خوشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ خوشی ہے، اس خوشی کا جو اظہار ہے وہ یہ جشن منانے کی صورت میں ہوتا ہے. یہ قول اس آیت میں ائمۃ الاسلام میں سے، مفسرین میں سے کبھی بھی کسی نے نہیں کہا. سلف کی تفاسیر شروع سے آخر تک اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی جو صحیح منہج پہ تفاسیر ہیں، کبھی کسی ایک عالم نے بھی اس آیت کا یہ معنی نہیں بتایا. اور اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر کتنے فضائل ہیں، کتنی فضیلتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، ان کی بعثت ہے، ان کی ہجرت ہے، ان کے فتح مکہ ہے، اور کیا کچھ، ہر چیز یہ ہمارے لیے نعمت ہے. ہر جو نعمت آئے گی اس دن کو آپ جشن منانے لگ جائیں گے، پھر یہ کیا بنے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت جس پہ خوش ہونے کی یہاں حکم دیا گیا اس آیت میں، وہ ان کا یوم ولادت نہیں ہے، بلکہ اس کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں آیا ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نصیحت آئی ہے اور شفا ہے ان بیماریوں کی جو سینوں میں ہوتی ہیں، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اس کے آگے آیا قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا. تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ یہاں پر مراد ہے، قطعاً یہی مراد ہے. اس سے پچھلی آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے، آگے پھر اللہ کے فضل رحمت پر خوش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور رحمت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رسالت ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور حدیث میں آتا ہے انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمۃ. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. تو کسی مفسر نے یہ معنی جو یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اس کا وہ معنی ذکر نہیں کیا. اور پھر یہ کہ یہ جو معنی ہے اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ جو اصل میں جن پر آیت نازل ہوئی ان سے کیسے یہ معنی پوشیدہ رہا کہ یہ آیت اصل میں ان کی ولادت کا دن منانے کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، اور پھر نہ وہ خود انہوں نے کبھی منائی، نہ اس کا کوئی انہوں نے یہ معنی اپنی امت کو بتایا کہ اس سے بھی ایک فائدہ نکلتا ہے. اس آیت سے بھی زیادہ جو عجیب استدلال حیران کن وہ ان لوگوں کا اس آیت سے ہے کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. کہ پس وہ لوگ جو کہ ان پر ایمان لائے اور انہوں نے ان کی مدد کی، ان کی نصرت کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، اس کے پیش کر کے وہ کہتے ہیں کہ میلاد کو منانا، اس پہ جشن منانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کا، ان کی تعظیم، ان کی نصرت کا یا ان کی جو اکرام ہے اسی کا حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آدمی یہ کرے اس کی یہاں پر تعریف فرمائی، مدح کی. اور یہ بھی جہالت اور عوام الناس کو مغالطے میں ڈالنے کے علاوہ کچھ نہیں. نبی علیہ وسلم یہاں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، نبی علیہ وسلم کی پیروی، نبی علیہ وسلم کی جو نصرت کرنا، ان کی تکریم کرنا، اس میں تو کسی نے کوئی کلام نہیں کیا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، تو ہے ہی ہے دین کا حصہ، اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا. لیکن اصل میں محل نزاع کیا چیز ہے، یعنی ڈسکشن پوائنٹ کیا ہے، وہ یہ کہ کیا عید میلاد پہ جشن منانا صحیح ہے کہ نہیں. آپ دیکھیں آیت میں کیا آ رہا ہے، آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کی جائے، ان کی مدد کی جائے. وہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں جشن عید میلاد پہ، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کی تکریم کا حصہ ہے. تو اصل میں محض تکریم، وہ تو بحث اس پہ نہیں ہو رہی، بحث یہ ہو رہی ہے کہ اس تکریم کی وہ صورت جو تم نے اپنے دعویٰ تم کرتے ہو کہ اس تکریم کی ایک لازمی صورت
ان کے یوم ولادت پہ جشن منانا ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ ایسی صورت جو کہ قرون اولیٰ میں کسی کو پتہ نہیں چل سکی، اس وقت تمہیں پتہ چل گئی. تو اصل میں یہ محل یعنی قابل مواخذہ چیز ہے. اس ایسے استدلال جو ہے یہ ایک ایسی چیز آدمی اب ان کی مدد ایسے طریقے سے کرنے لگے جو اس کے ذہن میں آئے کہ عقل سے میں اس طریقے سے بھی مدد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد یا ان کی تکریم اس طریقے سے بھی کروں گا، ایک نئے نئے طریقے ایجاد کرتا رہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. ایک آدمی کے جو میں اس کے ڈول بجایا کروں گا، ان کے الٹی سیدھی اشعار ان کے مدح میں کہا کروں گا، یا کوئی اس طرح کی نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے اور ان کے مدح میں ایسے باتیں کہ جیسا کہ نصارہ حضرت عیسیٰ اسلام کے بارے میں ایسا ایسا آگے بڑھتے گئے. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا، اور جیسا کہ یہ دیگر بدعات ایجاد کرنے سے منع کیا. تو یہ استدلال بھی انتہائی یعنی گرا ہوا ہے. یہ پہلا شبہ جس میں کہ 2 آیات پیش کی گئی. دوسرا شبہ، اور یہ بھی بڑے زور شور سے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی حدیث ہے. حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل عن صوم الاثنین قال ذاک یوم ولدت فیہ، کہ آپ سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں کہ میں پیدا ہوا. اور احادیث میں بعض روایات میں آگے بھی آتا ہے کہ اس میں میں پیدا ہوا، اس میں میری بعثت کی گئی اور اس میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ جو اس میں لفظ ہے کہ میں پیدا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے خود اپنا یوم ولادت آپ منا رہے ہیں. آپ جس دن پیدا ہوئے تھے اگلے دن پیر آ رہا ہے، ہر اگلے ہفتے پیر آ رہا ہے، آپ اس میں روزہ رکھ رہے ہیں. تو یہ بھی میلاد کو منانے کا، ہفتے وار منانے کا ایک طریقہ ہے. تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہم اگر یہ ہفتے وار منانے کا یہاں سے ثبوت صاف طور پہ مل رہا ہے، اسی طرح ہم بھی اس میں جو یعنی سالانہ اس کو مناتے ہیں. تو بھائیو یہ جو استدلال ہے نا اس حدیث سے، آپ شروح احادیث یعنی جو شرح جن علماء نے کی ان کو وہ اٹھا کے دیکھیں. مثلا حدیث صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کی مشہور ترین شرح وہ ہے جو کہ امام نووی نے کی ہے، جو کہ اردو میں بھی دستیاب ہے. امام نووی رحمہ اللہ انہوں نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو عید یعنی میلاد النبی اس کا دن ہمیں منانا چاہیے. شروع کے آپ 2 علماء اٹھا کے دیکھ لیں، اس حدیث کی جنہوں نے تشریح کی ہے، کہیں انہوں نے اس حدیث سے یہ معنی نہیں سمجھا جو اب ان لوگوں کو بعد میں کئی صدیوں بعد سمجھ آیا کہ ہاں اس سے یہ استدلال بھی نکلتا ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب پیر کا دن آئے گا ہم اس کا روزہ رکھیں گے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ شکر کا طریقہ ہمیں یہاں پہ سکھایا گیا. تو جس آدمی نے اس کی پیروی کرنی ہے یقیناً بہت اچھی بات ہے وہ ہر پیر کو روزہ رکھے، یا جب بھی اللہ اس کو توفیق دے پیر کو روزہ رکھے. تو جیسے تعلیم دی گئی آپ اس پہ چلیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اپنی سنت کے لیے، ایک باقی اس کو باقی رکھا. یہی عقل اور نقل سے چیز جو ہے مطابقت رکھتی ہے کہ شکر وہ اس طریقے سے ہو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا شکر کیا، اس طرح نہیں جیسا کہ جشن منایا جاتا ہے اور قصیدے پڑھے جاتے ہیں اور لمبی لمبی جو محفلیں ان کو سجایا جاتا ہے، جس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ تابعین اتباع تابعین نے کبھی کیا. سب سے زیادہ شکر کرنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب سے اچھا طریقہ انہی کو ہی آتا تھا شکر کرنے کا. جو شکر کا طریقہ آپ نے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں ان کو سمجھ آیا، امت کو نہیں بتایا، وہ کیسے شکر کا حصہ ہو سکتا ہے؟ حصہ بھی ایسا ہے کہ وہ لازمی حصہ بن جائے اس شکر کا. جو طریقہ شکر کا حدیث میں سکھایا گیا بس اسی پہ اکتفا کرنا ہے. یہ اسی جیسی بات ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان کو عاشوراء کے دن نجات ملی، انہوں نے روزہ رکھا، اپنی امت کو بنی اسرائیل نے بھی روزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کا اقرار کیا، نحن حق اولا بموسیٰ منکم، تو آپ نے بھی اس کا روزہ رکھا. تو وہ ایک شکر کا ایک معین طریقہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن تھا، اس دن روزہ رکھے اپنی امت کے لیے تاکہ قیامت باقی رکھا. تو شکر کا بھائیو وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دیں وہی بہترین طریقہ ہے. ایک ایسا طریقہ لے کر آنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی، یا سمجھ آئی تو آپ نے امت کو معاذ اللہ نہیں بتایا، تو یہ کیسے وہ شکر کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جو بتایا گیا اسی پر اکتفا کرنا وہی طریقہ ہے. اس سے ہٹ کے آپ نئے نئے طریقے ایجاد کریں تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتے. تیسرا شبہ اس حدیث سے استدلال
کیا جاتا ہے، جس کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی وغیرہ نے روایت کیا تھا اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے، جس میں کہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے. اس لفظ پر غور کریں، اس سے استدلال کرتے ہیں. فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی میں ان کی روح قبض کی گئی اور اسی میں نفخہ ہوگی، اسی میں صعقہ ہوگی، پہلا اور دوسرا سور، جو سور میں پھونکا جائے گا وہ جمعہ کے دن ہوگا. بس تم لوگ مجھ پر کثرت سے اس میں درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اگر اس دن درود بھیجنے کے لیے خاص طور پہ اپنے اوپر کہا جس دن کے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیدا ہوئے اس دن تو بدرجہ اولا ان پر درود بھیجنا چاہیے. تو یہ استدلال دیکھیں کیسے منطق، کیسے لاجک لڑاتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خصائص کا تذکرہ کیا، اس میں یہ ذکر کیا. تو جس دن خود نبی علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن بذات یعنی بدرجہ اولا اس بات کا اہتمام ہمیں کیا جانا چاہیے. اور وہ پھر یہ دام کرتے ہیں کہ یعنی جو جشن ہے یا جو ہم اکٹھے جمع ہوتے ہیں وہ اصل میں یہ درود پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس میں کثرت سے درود پڑھا جاتا ہے. یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے واقعی پیوست نہ ہوئی ہو. جو سچی محبت کرتا ہے وہ ایسے استدلال نہیں کر سکتا، چاہے وہ دعویٰ کچھ بھی کرے. اگر یہ استدلال صحیح ہوتا تو سب سے پہلے جو صحابہ کرام تھے وہ اس سے استدلال کرتے ہوئے جو یعنی اس دن جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سوموار کا جو دن تھا اس دن خاص اہتمام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجنے کا. اگر اس حدیث سے استدلال صحیح ہوتا تو وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ سوموار کا دن تھا، اس دن ہم خاص طور پہ اہتمام کریں. جبکہ صحابہ نے نہیں سمجھا. آپ نے صحابہ کرام کوئی اہتمام پیر کے دن خاص طور پہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے درود بھیجنے کا. اور کہاں یہ کہ اب تو وہ پیر کا دن تو دور کی بات ہے، ہر 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، جو کہ سرے سے ثابت ہی نہیں. تو جو جمعے کے دن کی فضیلت آئی ہے وہ اصل میں آدم علیہ السلام کی صرف پیدائش کے وجہ سے نہیں ہے، اس میں تو اور اتنی چیزیں ذکر کی گئی جن میں کہ پہلا دوسری دفعہ سور پھونکا جانا وہ بھی سب. اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ کہ اسی دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اسی میں سے اسی دن نکالے گئے اور اسی میں قیامت بھی کھڑی ہوگی. اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ جو اس حدیث میں یہ نہیں آ رہا، اس حدیث میں صرف درود بھیجنے کا ذکر آ رہا ہے. یہ نہیں کہ ایک جشن منانا اور یا درود بھیجنے کے لیے جمع ہونا اور پھر جمع ہو کر چاہے وہ ان کی سیرت کا تذکرہ کرنا، اس کا تو ذکر نہیں آ رہا. جس چیز سے جس پر استدلال کیا جا رہا ہے وہ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے. چوتھا شبہ، یہ بھی بڑا عجیب سا شبہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث جس میں کہ اپنی مدح فرمائی ہے، اپنی تعریف کی ہے، اور جو صحابہ کرام نے آپ کی تعریف فرمائی، آپ کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولد ہے یا میلاد ہے یہ بھی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کرنے کے لیے، آپ کی مدح کرنے کے لیے، اور جو کہ خود آپ نے بھی فرمائی ہے، صحابہ نے بھی فرمائی ہے آپ کی یعنی آپ کی موجودگی میں. تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ اس میں یعنی مغالطہ بڑا واضح ہے اس استدلال میں. عید میلاد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بے شمار اور حرام کام بھی ہوتے ہیں، صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جائز طریقے سے، ایک جو مستحسن طریقے سے تعریف کرنا، اس پہ اکتفا ہرگز نہیں کیا جاتا. اور دوسری اس سے زیادہ بڑا مغالطہ جو ہے وہ یہ کہ جو ہم انکار کرتے ہیں میلاد کا، تو ہم اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا، ان کی مدح کرنے کا، اس کا تو انکار نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدمی توقیر کرے، اس کی وجہ سے اچھے الفاظ میں یاد کرے، اور کون انسان اس کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی بھی اس کا مستحق نہیں. تو یہ جو انکار کرنے کا ہم اگر انکار کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے ان کی تعریف نہیں کرنی معاذ اللہ، یا ان کی مدح نہیں کرنی، اس میں کچھ کہنا، مدح میں کوئی بات نہیں کہنی. لیکن بات تو ہو رہی ہے اس مدح کے لیے خاص دن، خاص صورت میں جمع ہونا، اس کے لیے دن مخصوص کرنا اور اس کی خاص کیفیت مخصوص کرنا، اس پہ بات ہو رہی. تو بات کس چیز سے کس پر استدلال کیا جاتا ہے؟ اور یہ سارے استدلالات ایسے ہوتے ہیں، اب ایک کے بعد ایک دیکھیں.
عوام الناس کو مغالطے میں ڈالا جاتا ہے، لیکن آپ دھیان سے غور کریں تو آپ کو ایک سے ایک استدلال یعنی وہ نظر آئے گا کہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس میں آپ لاجک اس کی آگے آگے جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے یہ یعنی کوئی جو واقعی حق کا پیروکار ہے وہ یہ استدلال کو قبول نہیں کر سکتا. تو کہاں اور پھر بھائیو ایک جو چیز قابل توجہ ہے بہت کہ صحابہ کرام کی ساری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ کی زندگی میں کبھی یہ ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے کہ آپ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کے لیے اکٹھے یعنی اجتماع کیا. ایک دفعہ بھی ثابت نہیں. اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ درود بھیجنے کے لیے مدح کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. ایک دفعہ بھی صحابہ کرام صرف آپ پر درود بھیجنے کے لیے سر اکٹھے بیٹھے ہیں. ہر کوئی درود بھیجنے کی فضیلت صحابہ کرام سے زیادہ کون جانتا تھا؟ وہ درود بھیجنے کا ہم سے کہیں زیادہ اہتمام بھی کرتے تھے، لیکن اس کو انفرادی عبادت رکھتے تھے. جو انفرادی عبادت سکھائی گئی وہ انفرادی ہی رکھتے تھے. اس کے لیے محفل منعقد کرنا کہ سارے بیٹھ کے اور فلاں دن مخصوص کریں گے، اس دن بیٹھ کے ہم درود بھیجیں گے، یہ کبھی نہیں، ایک دفعہ بھی ثابت نہیں. تو ایک ایسی محفل کے لیے استدلال کیا جا رہا ہے جو کہ سیرت صحابہ میں اس کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ملتا. اور پھر صرف درود کی محفل تو ہوتی بھی نہیں ہے جو جشن عید میلاد ہے. پانچواں شبہ حدیث میں جس کو امام ترمذی نے اور دیگر محدثین نے روایت کی ہے تو بریدہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک جاریہ یعنی ایک لانڈی، اس نے نظر مانی کہ اگر غزوہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت واپس آ گئے، اللہ نے ان کو نجات دی، تو میں دف بجاؤں گی، دف پہ ماروں گی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا، آپ نے اس کو کہا ان کنت نظرتی فضربی والا فلا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو پھر تم کر لو، اگر نہیں مانی تھی تو نہ کرو. آگے اس حدیث کا باقی حصہ بھی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ سے صحیح سلامت واپس آ جانا، اس پہ اس لانڈی نے جو خوشی کا اظہار کیا، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار بھی کیا کہ تم جو کر رہی ہو ٹھیک ہے، تم اگر تمہیں نظر مانی تھی تو اس کو کرو. تو آپ کا غزوہ سے واپس آنا وہ زیادہ خوشی کا باعث ہے یا کہ آپ کی جو ولادت ہے، آپ کی ولادت سے زیادہ خوشی کا مقام ہے. تو اگر وہ غزوہ سے واپس آنے پہ تبل نہیں یعنی دف جو ہے وہ صحیح تھا، تو ہم اگر وہی کام آپ کی ولادت پہ کرتے ہیں تو وہ اس پہ کیوں تم لوگ انکار کرتے ہو؟ شبہ سمجھ آ رہے نا؟ اب اس پہ یہ جو بات ان کو اس سے سمجھ آئی ہے، یہ صحابیہ کو، وہ جو صحابیہ تھیں ان کو سمجھ نہیں آئی تھی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت زیادہ خوشی کا مقام تھا، زیادہ حقدار تھی وہ چیز، وہ جو واقعہ ہے بنسبت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح سلامت غزوہ سے واپس آنا. انہوں نے یہ کیوں نظر نہیں مانی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن آئے گا اس دن میں دف بجاؤں گے؟ یہ کیوں کہا کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے آئے؟ تو جو چیز ان کو اس سے سمجھ آ رہی ہے وہ ان صحابیہ کو سمجھ نہیں آئی تھی. اور دوسری بات یہ کہ ایک ایسا واقعہ جس کا صرف ایک دفعہ ہوا، کبھی پھر ساری زندگی تکرار نہیں ہوا. ایک دفعہ ایک جاریہ نے، بچی یا عورت نے ایک نظر مانی، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تمہیں نظر مان لیا تو پوری کر لو، دف بجانے کی نظر مانی. تو ایک واقعہ ایسا جس کا کبھی تکرار بھی نہیں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ اس کا اقرار کیا اس لیے اس سے استدلال کر رہے ہوں. اور دوسری طرف وہ ایونٹ 12 ربیع الاول یا اگر کوئی اور دن بھی ہے تو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن آنا ہر سال، یہ واقعہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا نا، تو ہر سال ہو رہا ہے. وہ جو دن ہے وہ ہر سال آ رہے ہیں، اور اس ہر سال آنے والے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود کچھ کیا، نہ صحابہ کو کہا، نہ صحابہ نے خود اس پہ کوئی دف بجایا، نہ کوئی جشن منایا، وہ نظر نہیں آ رہا. یہ ایک دفعہ کا واقعہ، اس سے استدلال کس چیز پر کیا جا رہا ہے؟ 12 ربیع الاول ہر سال جشن منانے کو. جب وہ جشن منانے کا موقع یعنی جو ہر دفعہ اس دور میں سنہری دور میں موقع آیا اس پہ کبھی کچھ نہیں کیا گیا، وہ نظر نہیں آتا. بات بھائیو کیا ہے؟ نتیجہ پہلے سے متعین ہوتا ہے. یہ جو استدلال ہوتے ہیں نا، اس میں اس طریقے سے آپ دیکھیں ٹارگٹ پتہ ہے یہ چیز ثابت کرنی ہے، یہ نہیں کہ دلیل کیا ہے اس سے دیکھو کہ کیا چیز کیا نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ یہ اب دیکھو کون سی دلیل لے کر آ سکتے ہو اس کے سپورٹ میں. اس طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے یہ ان لوگوں کے طرز استدلال پہ یعنی
بڑی خوبصورت بات کی کہ جو اہل حق ہیں وہ پہلے دلیل دیکھتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں. اہل باطل جو ہیں وہ پہلے ان کا نتیجہ سامنے ہوتا ہے، پھر وہ استدلال کرتے ہیں، دلیل ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے. تو آپ کو اس دلیل میں یہی نظر آتا ہے تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بہرحال بات اس میں یعنی واضح ہے. اور اگر یہ جو احتفال ہے، جیسے اگر یہ اس طریقے سے ہوتا، وہ آنے پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ سے آنے پہ بھی اس نے ایک دفعہ دف بجایا، اس کا بھی تکرار نہیں کیا کہ اگلا سال پھر وہ دن آیا ہو پھر اس نے دوبارہ سے وہی اس کا احیاء کیا. ایسی بات بھی نظر نہیں آتی جو کہ یہاں پہ ہو رہا ہے. چھٹا شبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں یہ جو حدیث ہے کہ امام بیہقی نے اپنی سنن میں روایت کی ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے اپنا عقیقہ کیا. یہ بھی بڑے زور شور سے دلیل پیش کی جاتی ہے عید میلاد النبی کے جواز میں کہ آپ نے اپنا نبوت کے بعد عقیقہ کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت کے بعد کیا، جبکہ آپ کا عقیقہ پہلے آپ کے جو چچا ابو طالب وہ آپ کی ولادت کے وقت کر چکے تھے. تو اس کا مطلب کہ ایک خوشی کا جو تکرار ہے، دوبارہ اس دن کو منانا، اس خوشی کا اظہار کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے. اس میں اہم ترین بات اس استدلال میں یہ جو کہ بڑے شدت سے بیان کیا جاتا ہے، خود جو محدث اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بیہقی، انہوں نے حدیث کو ذکر کرنے کے فوراً بعد کہا حدیث منکر حدیث ہے، ثابت شدہ ہے ہی نہیں. اسی طرح امام نووی کہتے ہیں باطل ہے، امام حجر کہتے ہیں کہ لا یثبت. کئی محدثین نے کہا حدیث سرے سے ثابت شدہ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اس حدیث کو حجت کسی بھی چیز کے لیے بنانا ویسے ہی یعنی درست نہیں ہے. اور پھر اگر یہ ثابت شدہ ہو بھی جائے تو جس چیز کا حدیث میں ذکر آ رہا ہے وہ کہ آپ نے عقیقہ کیا، اس میں اور جو مروجہ صورت ہے عید میلاد النبی کی، اس میں جو فرق ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، کسی طرح اس پہ استدلال نہیں کیا جا سکتا. اور اسی قسم کا بھائی ایک جو شبہ ذکر کیا جاتا ہے نا، وہ ابو لہب کو اپنی لونڈی کو غلام کرنے کا واقعہ، یعنی اپنی لونڈی کو آزاد کرنے کا واقعہ. سویبہ الاسلمیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، اس نے جب آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر دی تو اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، خوشی کی وجہ سے آزاد کر دیا. یہ روایت میں آتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک کافر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی تبت ابی لہب وتب، اس کے عذاب میں اس لیے تخفیف کی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اس نے خوشی منائی، تو ایک مسلمان موحد مؤمن وہ ان پہ خوشی منائے گا تو وہ تو بدرجہ اولا اس کو باعث ثواب ہونا چاہیے. یہ بڑے یعنی یہ جو مغالطہ ہے اس پہ آپ غور کریں کہ ایک ایسا کافر کا فعل اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے جو کہ اس نے جاہلیت میں کیا، بعد میں بھی مسلمان نہیں ہوا، اور اس نے اپنے بھتیجے کے ہاں اپنا بھتیجا پیدا ہوا، بیٹے کے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس پہ خوش ہو رہا ہے. وہ اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، اس کو پتا تھا کہ آگے جا کے انہوں نے ان کو نبوت ملنے والی، اس لیے خوش ہو رہے. تو بھی خوشی ہے، بھتیجا پیدا ہوا تو اس پہ اس کو خوشی ہوئی. بعد میں جو اس کا حشر ہوا، یعنی جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے اس نے جیسے ڈٹ کے ان کا مقابلہ کیا اور وہ عداوت کا اظہار کیا، تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. تو یہ خوشی نبی علیہ وسلم کے بحیثیت نبی پیدا ہونے کی تو تھی نہیں، یہ تو ایک نیچرل خوشی ہے، بھتیجا پیدا ہوا اس پہ وہ خوشی منا رہے. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جو یعنی بحیثیت نبی ان کی ولادت کو خوشی منانا، اس کا تو اس سے تعلق ہی نہیں. اور پھر یہ کہ اور یہ جو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے اس پہ خوش ہونا، اصل میں اس پہ ہمیں کلام نہیں ہے. یہاں پہ دوبارہ جیسے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اس خوشی کا ایک خاص جو صورت یعنی بنا لی گئی ہے، مروجہ جو طریقہ ہے عید میلاد، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے اس کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے. پھر بھائیو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو صرف اتنی بات کہ اچھا اس کو آزاد کر دیا، اس کے بعد والی جو بات ہے نا کہ اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اس کا اعتماد محض خواب پہ. ایک آدمی کو خواب آتا ہے، اس میں روایت میں غالباً حضرت عباس کا ذکر ہے کہ اس کو یعنی پیر کے دن جو ہے وہ اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، اور اس کو پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی انگلی سے کوئی پانی نکلتا ہے.
بہرحال خواب سے ایک کوئی سی شرعی مسئلے کا استدلال یہ تو ویسے ہی درست نہیں ہے. خواب جس سوائے یعنی کسی نبی کا خواب، اس کے علاوہ ایک آدمی کو خواب آئے وہ کہ اس سے پتہ چلا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ تو ویسے ہی شریعت میں اس کا کوئی یعنی ذکر نہیں کہ ایک خواب کو بطور دلیل ایک کسی چیز کو حلال، حرام، مستحب، مکروہ قرار دینے کے لیے اس کو دلیل بنایا جائے. تو قطعاً یہ بات ویسے ہی شرعی اصول کے خلاف ہے. یہ اس سے بھی جو بدتر ایک چیز جو ہمیں شبہات نظر آتے ہیں، امام سخاوی نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ اس کے عید میلاد کے بارے میں یہ بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جیسے صلیب والوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو منایا، وہ مناتے ہیں، تو ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں. اور یہ تو آج کل بھی ایک بندہ ہے یعنی عالم کہنا چاہیے، اس نے بالکل یہی دلیل پیش کی، خود میں نے اس سے سنی. کہتا ہے وہ مناتے ہیں تو ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ظاہر ہے افضل ترین یعنی نبی تھے، سید المرسلین تھے، ان کے یوم ولادت کو ہم منائیں. یہ وہی بات ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. ان کا وہ جو منانا ہے وہ کیا ان کے نبی نے ان کو سکھایا تھا، ان کے دین کا حصہ ہے، بس اس لیے کہ وہ کرتے ہیں ہم بھی اس لیے ویسے ہی کریں. جیسے حدیث میں ہے نا کہ تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے گزرے کے لوگوں کی طریقوں کی پیروی کرو گے. ایک بالش کے مقابلے میں بالش، ایک ہاتھ کے مقابلے میں ایک ہاتھ. حتی لو دخل احدهم جحر ضب لدخلتموه، ان میں سے کوئی گو کے بل میں داخل ہو جائے گا تم بھی داخل ہو جاؤ. تو اس لیے کہ وہ کر رہے میں بھی کروں گا. اور جب صحابہ نے پوچھا کن کی بات یا رسول اللہ، کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے کہا فمن، اور کون؟ یعنی یہ جو آپ بات کریں گے تم پہلے کے لوگوں کی پیروی کرو گے طریقوں کی، یا رسول اللہ کس کی بات؟ یہود و نصارہ کی. آپ نے کہا فمن، اور کون؟ یہ وہی بات یعنی جیسے دنیا میں لوگ بہت سے اندھی تقلید کر رہے ہیں، یہ دین میں بھی اس قسم کی تقلید ہمیں نظر آتی ہے. 7واں شبہ کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو منانا ہے، جشن منانا، یہ پہلے موجود نہیں تھا، بدعت ہے اور یعنی بعد میں ایجاد ہوا. پھر ایک اور چیز وہ سامنے لے کر آئے، کہتے ہیں ہاں یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز بعد میں شروع ہوئی، لیکن یہ جو بدعت ہے بدعت حسن ہے، یہ اچھی بدعت ہے. وہ بدعت نہیں ہے جو کہ گمراہی کی بدعت ہے، بدعت ضرور ہے لیکن اچھی بدعت ہے. اور اس کے لیے وہ یعنی مختلف نقول، مختلف اس میں روایات وہ پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابن حجر نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے بدعت یہ اچھی بدعت ہے، اور کئی اور دیگر علماء کے بھی اس طرح کے وہ یعنی لے کر آتی ہیں چیزیں. جو بات بلا شبہ جو صحیح بات ہے جو بہت سے محققین نے لکھی ہے کہ اسلام میں بدعت حسنہ اس کا کوئی تصور نہیں. حدیث میں جب واضح نص ہمارے پاس آ گیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، اتنی واضح بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، تو ہماری کیا مجال ہم کہ نہیں ایک بدعت گمراہی، ایک بدعت اچھائی بھی ہوتی ہے، اللہ کے تقرب کا بھی ذریعہ بنتا ہے. یہ والی بدعت اس پہلی بدعت میں نہیں، اچھی بدعت ہے. نبی علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کل بدعت ضلالہ، بات ختم ہوگی، ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ استدلال کہ بھی یہ جو بدعت ہے بدعت لیکن اچھی بدعت ہے. لیکن بھائیو مسئلہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا، اس کے آگے جو کئی دلائل پیش کیے تھے نا، مثلا وہ کہتے ہیں من سن فی الاسلام سنت الحسنہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت کی ابتدا کی تو اس کو اپنا اجر ملتا ہے، پیچھے جو اس کے لوگ پیروی کرتے ہیں ان کا بھی اجر ملتا ہے. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں جس نے اچھی سنت کی ابتدا کی، جس کا مطلب اچھی سنت ہوتی ہے، اچھی بدعت یعنی اچھے طریقے کی ابتدا کی، اسی کو ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں. لیکن اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقے کی اپیل کی، کچھ لوگ آئے بہت ہی غریب جو مدینہ میں اس وقت صدقے کی اپیل کی، لوگ آگے نہیں بڑھ رہے تھے صدقہ دینے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، ایک صحابی تھا انہوں نے صدقہ دینے کی ابتدا کی، پہلی دفعہ آ کے کھجوریں انہوں نے کچھ ان کے پاس تھوڑا سا مال تھا وہ صدقہ دیا. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے، بہت سے صحابہ نے صدقہ دیا. تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اچھی سنت کی ابتدا کرتا ہے، یعنی ایک چیز جس کی خود ترغیب دی صدقہ کرنا، اس بارے میں حدیث آ رہی ہے. یہ نہیں کہ بالکل نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں جس کا سرے سے وجود ہی نہیں سنت میں. تو کس بات کو کہاں پہ یعنی چسپاں کیے؟ تو ایک سنت جس کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، سنت کا احیاء کرنا یہ مراد ہے یہاں پہ. تو مسنون طریقہ، ثابت شدہ طریقہ، اس کا احیاء کرنا، دوبارہ زندہ کرنا. تو آدمی زندہ کرے گا اس کو اپنا ثواب بھی ملے گا اور پیچھے سب چلنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا. اور
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اسلام میں یہ اس بدعت کا ایجاد کیا اور وہ سمجھتا ہے کہ اچھی بدعت ہے، تو اس نے در حقیقت یہ زعم کیا، یہ دعویٰ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ نہیں، دین مکمل نہیں ہے، ایک اچھی چیز اور اسلام میں ہم نے یہ بھی ایک اور بدعت ہے، لیکن یہ بدعت اچھی ہے، اس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کے اقوال جو ہیں وہ امام شافعی اور دیگر علماء سے بھی ثابت ہے۔ اسی طرح وہ جو صحیح مسلم کی حدیث، بہرحال یہ اس کا خلاصہ ایک پیش ہو چکا ہے، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ جو بدعت ہے یعنی اس حدیث سے استدلال، اس کا جو اصلی جواب ہے وہ ذکر ہو گیا، اس میں مزید دلائل کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ 8واں جو شبہ ہے جو یہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ بعض صحابہ نے اچھی بدعتیں خود شروع کی، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض صحابہ نے بدعتیں خود شروع کی، تو اگر وہ بدعتیں شروع کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک بدعت شروع کی تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ مثلا حضرت یہ ایک یعنی جو واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پیچھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ایک صحابی نے کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ 30 فرشتے وہ ایک دوسرے سے مسابقت کر رہے تھے، ایک دوسرے سے یعنی آگے بڑھ رہے تھے کہ کون اس کا ثواب لے کر اوپر جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک صحابی نے خود اپنی طرف سے ایک ایجاد کر لی، نیا ذکر شروع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار بھی کیا۔ اس طرح کے بعد دیگر واقعات بھی ہیں۔ تو بھائیو اس میں بنیادی جو چیز ہے نا، جو اصلی یعنی مغالطہ وہ یہ کہ صحابہ کرام ان کا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور دوسرے کسی بھی دور میں بعد والے دور میں فرق ہے۔ صحابہ کرام کا ایک کام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اقرار آ جائے، اقرار یعنی کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک کیا، پھر تو شریعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف اسی دور کی خاصیت تھی کہ صحابی نے ایک کام کیا، نیا کام شروع کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا۔ صحابی کے جو ایجاد اس کام کو ابتدا کرنے کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اقرار کیا، اس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ اب سنت ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ بات کے کسی دور میں نہیں ہو سکتی، نہ ہی صحابہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نئی نئی چیزیں ہر دن ایجاد کرتے رہے۔ تو اس واقعے سے استدلال لہذا وہ یعنی برمحل نہیں ہے۔ اس بات میں اور بھی کئی شبہات، اس شبہ میں اور بھی کئی مثالیں پیش کی جاتی ہیں صحابہ کرام کے جو پیش یعنی بدعات ایجاد کرنے کے بارے میں، اس کا انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اللہ کی توفیق سے جواب دیں گے۔ بہرحال یہ بھائیوں بعض شبہات ہیں، اور مجھے علم ہے کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم یعنی عید میلاد جو مروضہ اس کی صورت ہے اس کو نہیں مانتے، اس کو نہیں مناتے، اور لیکن جیسے میں شروع میں ذکر کیا کہ ان شبہات کو جاننا پہچاننا وہ اس لیے ضروری ہے، ان کو بہت پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک تو خود ہمارے ذہن بھی واضح ہوں، آگے جو نسلیں اللہ نے ہمیں اولاد جو دی ان کو بھی ہم واضح کریں کہ یہ جو مغالطے پھیلائے جاتے ہیں کیسے اس میں کیا یعنی جو دلائل دیے جاتے ہیں اس میں کیا مغالطے ہیں، اور آگے لوگوں میں دعوت کا کام کرنے کی ہم پوری بھرپور طریقے سے کوشش کریں کہ لوگ بھی ہمارے ذریعے سے ہدایت پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت بدعت کی تمیز کی توفیق دے، سنت کی پیروی کرنے، بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ اس کو قبول فرما لے، اس میں جو بھی غلطی کہنے سننے میں ہو اللہ اس کو معاف فرما دے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے۔ اللہ قرآن مجید کو، حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اللہ ہمیں اچھی طرح پڑھنے کی شوق کے ساتھ اس کا علم حاصل کرنے، اس کی طرف لوگوں کو بلانے، اس کی فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی طرف اس پر ہمارا دل ٹھک جائے، اے اللہ اس پہ ہم عمل کرنے لگ جائیں۔ اے اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اپنے لیے اس کو خالص فرما، قرآن و حدیث کی جو خالص قرآن و حدیث کی دعوت پہ مبنی مجلسیں ہیں آخری دم تک ان سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے سے اپنی خاطر محبت کرنے والا بنا، تمام قسم کی جو بدعتیں ہیں ان کی پہچان کرنے، ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی سنت ہے
اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل خانہ پہ خصوصی اپنی رحمت کرم نازل فرما، ان کے کاموں میں آسانی فرما. اے اللہ جو لوگ بھی ان جو خیر کی محفل ہیں اس میں حاضر ہوتے ہیں، کہنے والا سننے والے تمام لوگ، اے اللہ ہم سب کے کاموں میں آسانی فرما، ہمارے کاموں میں جو آپ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کی اصلاح فرما، ہماری اصلاح، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں میں دینداری پیدا فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.